الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہم اجعلنا من عبادك الشاکرین. اللہم اجعلنا من عبادك الموحدین. آمین یا رب العالمین. سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر ہماری اس سے قبل 2 نشستیں ہو چکی ہیں. ایک نشست تو خالص تمہیدی امور پر مشتمل رہی. دوسری نشست میں ہم اس رکوع کی پہلی آیت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. یہ پہلی آیت جو 4 حصوں پر مشتمل ہے اس میں سے 3 حصوں پر گفتگو ہو گئی تھی. چوتھے حصے پر ابھی گفتگو جاری تھی. لیکن یہ کہ اس معاملے میں حکمت کے ضمن میں جو بحث پچھلی نشستوں میں ہوئی ہے مجھے خود بھی یہ احساس ہوا کہ وہ خاصی بوجھل اور ثقیل بحث ہو گئی اور بعض احباب کی طرف سے بھی اس خیال کا اس تاثر کا اظہار ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بنیادی مسئلہ ہے فہم قرآن کے ضمن میں. قرآن مجید کا ایک مخصوص طرز استدلال ہے. اس طرز استدلال کا نقطہ آغاز بدیہیات فطرت ہے. یعنی قرآن در حقیقت اپنی بات منطق کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ بدیہیات فطرت، وہ باتیں کہ جن کو انسان تسلیم کرتا ہے فطرت کی بنیاد پر بغیر اس کے کہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہو. کچھ احساسات ہیں جو انسان اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے کہ موجود ہیں، اگرچہ وہ ان کو وضاحت کے ساتھ بیان نہ کر سکے، اس کے لیے کوئی عقلی تعویل پیش نہ کر سکے. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بدیہیات فطرت. بدیہی شے وہ ہے کہ جو از خود ظاہر ہو. آفتاب آمد دلیل آفتاب، از خود ظاہر، جس کے لیے کسی منطقی اور خارجی دلیل کی احتیاج نہ ہو. تو قرآن مجید کا چونکہ بنیادی اسلوب استدلال یہ ہے، لہذا اس درس کے ضمن میں اس بحث کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے. میں چند باتیں اس کی پھر دہرا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ وہ سادہ انداز میں وہ بات پھر سامنے آ جائے. سب سے پہلے عقل اور حکم، ان 2 الفاظ کا جو بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں لغوی اعتبار سے، اس کے فرق کو میں نے نوٹ کرایا تھا. دونوں میں ایک تو قدر مشترک ہے. حکامہ کے معنی بھی ہے روکنا یا رکنا، اور عقلہ بھی باندھنا یا بندنا. روکنا، رکنا، باندھنا، بندنا، یہ دونوں میں قدر مشترک ہے. لیکن عقلہ کسی بھی نوعیت کے رکنے کو، باندھنے کو تعبیر کریں گے، لیکن حکمہ کے معنی ہے کسی شے کو روکنا اصلاح کی نیت سے. یہ اصلاح کا تصور اس لفظ کے اندر اضافی طور پر شامل ہے. اب عقل جو ہے وہ در حقیقت انسان کو
جو وہ مضرتیں ہیں جو ظاہری ہیں، فوری ہیں، مادی ہیں یا اس حیات دنیاوی سے متعلق ہیں، ان سے روکنے والی شے ہے۔ جبکہ حکم کا لفظ حکمہ اور حکمت یہ دور اندیشی پر مبنی وہ چیزیں کہ جن کی مضرت فوری سامنے نہیں آتی، دیر میں سامنے آنے والی بات ہے، گویا کہ عاقبت یا انسان کی اپنی اس زندگی کے بھی ذرا دور کے معاملات، ان کے ضمن میں ان کی مضرتوں سے روکنے والی شے یہ حکمت ہے۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عقل خالص کی بنیاد پر فلسفہ وجود میں آتا ہے۔ عقل خالص یہ لفظ وہ ہے کہ جو استعمال کیا ہے کانٹ نے، پیور ریزن، کریٹیک آف پیور ریزن، اس کی بڑی مارکت الارا کتاب ہے۔ عقل خالص جب خالص منطق کی بنیاد پر اس کائنات کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتی ہے، ماہیت وجود کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم کیا ہے، ہماری زندگی کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، علم کیا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں، ان تمام بنیادی سوالوں سے جب عقل خالص بحث کرے گی اور خالص منطق کے اصولوں سے اس گتھی کو سلجھائے گی تو اس سے فلسفہ وجود میں آئے گا۔ اور اس فلسفے کی انتہا سب مانتے ہیں یا تو لا ادریت ہے، ایگنوسٹسزم، کہ عقل انسانی ایک مقام پر پہنچ کر یہ طے کر لیتی ہے کہ اس گتھی کو سلجھانا ممکن نہیں ہے، کہ کس نک شد ونک شاید بحکمتی معمارا، یہ تو لا ینحل معمہ ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں۔ یا اسکیپٹسزم، ارتیابیت، ہر چیز کے بارے میں شک اور شبہ۔ یقین جسے کہتے ہیں وہ فلسفے کے دائرہ کار میں ہے ہی نہیں۔ ارتیابیت اور لا ادریت، ایگنوسٹسزم اور اسکیپٹسزم، یہ منطقی انتہائیں ہیں فلسفے کی۔ اور جدید فلسفہ تو پھر لنگوسٹکس میں جا کر پھنس گیا ہے کہ صرف الفاظ کی چیر پھاڑ اور الفاظ کا پوسٹ مارٹم، اب فلسفہ جدید جو ہے وہ بس اسی بات تک محدود رہ گیا۔ جبکہ عقل انسانی اگر فطرت کے تابع ہو کر غور و فکر کرتی ہے، فطرت کی بدیہیات کو تسلیم کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کو مانتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے جب عقل آگے چلے گی اور ان مسائل کو سلجھائے گی، اس گتھی کو حل کرنے کی کوشش کرے گی، تو اس سے جو شے وجود میں آتی ہے وہ حکمت ہے۔ گویا کہ حکمت نام ہے فطرت صالحہ اور سلیمہ اور عقل سلیم دونوں کے امتزاج کا۔ تیسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ قرآن مجید میں لفظ حکم اور حکمت بکثرت آیا ہے، اور حکم کا لفظ خاص طور پر کتاب اور نبوت کے مابین، الکتاب والحکم والنبوۃ، 3 مقامات پر، سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں اور سورہ جاثیہ میں۔ حکمت کا لفظ قرآن مجید میں کل 20 مرتبہ آیا، جن میں سے 10 مرتبہ یہ کتاب کے ساتھ نتھی ہو کر بریکٹ ہو کر آیا ہے، جن میں سے 4 مقامات تو وہ ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال 4 ہیں، حضور کا بنیادی طریقہ کار کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، الکتاب والحکمہ، یہ گویا کہ بریکٹڈ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ حکم کا لفظ اگر آپ اس کی گہرائی میں جا کر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ شعور انسانی کی اس پختگی کا نام ہے کہ جس میں حق و باطل کی تمیز پیدا ہو جائے، پھر یہ کہ خیر کی طرف ایک فیصلہ کن رجحان اور شر سے ابا اور نفرت پیدا ہو چکی ہو، اور وہ اصابت رائے کہ جس سے انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکے، یہ کیفیت جو ہے، یہ صلاحیت شعور انسانی کی، یہ پختگی لفظ حکم سے در حقیقت قرآن مجید اس کو تعبیر کرتا ہے۔ اسی لیے گویا کہ یہ نبوت کی تمہید ہے، الحکم والنبوہ، اور یہی لفظ آیا حضرت یحییٰ کے بارے میں، وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا، ہم نے اسے حکم جو ہے، یہ صلاحیت وہ تو ہم نے اسے بچپن ہی میں عطا کر دی تھی۔ حکمت جو ہے یہ در حقیقت کتاب کے ساتھ جب منسلک ہو کر آتا ہے تو یہ زیادہ تر حکمت احکام، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکمت اصولی ہے، نظری ہے، جو ایمان کے موضوعات سے بحث کرتی ہے، اس کائنات کی حقیقت، حقیقت نفس الامری، حیات زندگی کی حقیقت، خیر و شر کی حقیقت، ان مسائل سے جو بحث کرے گی حکمت، وہ حکمت نظری ہے، یہ حکمت ایمانی ہے، یہ حکمت اصولی ہے، اور یہ حکمت تفصیلی ہے، وہ ہے حکمت احکام۔
اللہ نے جو حکام بھی ہمیں دیے ہیں شریعت کے، وہ یقیناً ہماری مصلحت کے لیے ہیں، ہماری ہی بہتری کے لیے ہیں، ان میں حکمتیں ہیں، کوئی حکم شریعت کا حکمت سے خالی نہیں۔ اور اس موضوع پر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب، اس لیے کہ انہوں نے اسرار و علم و اسرار الشریعہ، شریعت کے بھیدوں کا علم، اس کو واقعہ یہ ہے کہ باضابطہ ایک تصنیف کا موضوع بنایا ہے، حجت اللہ البالغہ، جو ان کی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اسی کے حوالے سے میں نے مولانا روم کا وہ شعر بھی آپ کو سنایا تھا کہ حکمت نظری کیا ہے، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت ایمانیہ راہم بخاں۔ ایک حکمت وہ ہے جو یونانیوں نے جس کو ترتیب دیا ہے، جس کو مدون کیا ہے، جس کو مرتب کیا ہے، وہ فلسفہ ہے۔ حکمت یونانیہ فلسفہ ہے، وہ عقل خالص کی بنیاد پر ہے اور منطق کی بنیاد پر ہے، خاص طور پر ارسطو کا فلسفہ اور ریئلزم کے جتنے بھی شیڈز آج دنیا میں موجود ہیں وہ سب کے سب ارسطو کے فلسفے کی شاخیں ہیں۔ لیکن یہ کہ یہ تو ہے فلسفہ حکمت یونانیہ، اور حکمت ایمانیہ وہ حکمت ہے۔ اس حکمت کے بارے میں جو میں نے مزید بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید نے اس کا جو مقام و مرتبہ معین کیا ہے وہ اس آیت مبارکہ سے ظاہر ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 میں جو الفاظ آئے ہیں، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اسی لیے ایک کتاب جو ہے شاہ ولی اللہ دہلوی کی، اس کا عنوان بھی ہے الخیر الکثیر۔ یہ خیر کثیر بھی در حقیقت ایک موضوع ہے، تو معلوم ہوا کہ جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ اور حضور کی حدیث بہت فیصلہ کن ہے، الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها۔ حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، سب سے بڑھ کر حقدار ہے جہاں بھی پائے۔ یہ حدیث بھی اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ حکمت کسی غیر مومن کے پاس بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے۔ جب نبی سامنے آتا ہے دعوی نبوت لے کر، اس کی جب تصدیق کی جاتی ہے، یہ ایمان ہے، اور پھر اس کے حوالے سے جن حقائق کو ہم مانتے ہیں وہ ایمانیات ہیں۔ لیکن یہ کہ فطرت سلیمہ عقل سلیم کے ساتھ سفر کر کے جن حقائق تک پہنچتی ہے ان کو ہم حکمت کہتے ہیں۔ یہ حکمت جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ چین کے حکیم بہت بڑے دانا کنفیوشس، بڑے عظیم حقائق تک ان کی رسائی ہوئی، ہندوستان میں بڑے بڑے حکماء پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یونان میں بھی افلاطون کو حکیم کہا جائے گا۔ ارسطو فلسفی ہے لیکن افلاطون وہ در حقیقت حکیم ہے۔ اس نے صرف منطق پر بنیاد نہیں رکھی اپنے فلسفے کی، بلکہ یہ کہ فطرت کے اشاروں کو بھی وہ کام میں لایا ہے اور پوری گتھی کو ان دونوں چیزوں سے سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اسی کی سب سے بڑی مثال قرآن مجید میں یہ حضرت لقمان ہے، جو نہ نبی تھے نہ کسی نبی کے امتی تھے، لیکن یہ کہ اسی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں ان حقائق تک پہنچے جن کا کہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے اس رکوع میں۔ اب اس کے بعد اگلا موضوع تھا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ شکر کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے، میں اسے دہرانا نہیں چاہ رہا کہ کر شکر اللہ کا۔ عقل کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اپنے محسن کو پہچانے، محسن حقیقی کون ہے، اور فطرت کا تقاضا یہ ہے اگر فطرت اپنی صحت اور سلامتی پر برقرار ہے تو اس میں جذبہ شکر موجود ہوگا۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، کوئی آپ کی تکلیف رفع کرے، کسی مصیبت میں مدد کرے، احتیاط جو ہے وہ پوری کر دے، ایک خاص رد عمل طبیعت میں پیدا ہوگا، قلب کی گہرائیوں سے ایک جذبہ تشکر ایسے ابلے گا جیسے کہیں سے چشمہ ابل رہا۔ یہ گویا کہ علامت ہے کہ فطرت صحیح ہے، سلیم ہے، پرورٹ نہیں ہوئی، فطرت مری نہیں ہے، فطرت کے سوتے خشک نہیں ہوئے، یہ تو ہے فطرت۔ لیکن عقل کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے محسن کو پہچانے، کون ہے میرا محسن، کون ہے منعم حقیقی۔ جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، والدین سے شروع ہو کر یہ معاملہ پھر پوری کائنات کا احاطہ کرتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے، سورج سے بھی میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، ہواؤں سے بھی میری ضرورت وابستہ ہے، یہ ہوا نہ ہو تو یہ میرا سانس جو ہے اگر اس کی آمد و شد ختم ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ زندگی میری برقرار نہیں رہے گی۔ یہ تمام معاملات، تمام عناصر جو ہیں انسان محسوس کرے گا کہ میں انڈیٹڈ ہوں، میں ممنون احسان ہوں ان سب کا، تو وہ جذبہ تشکر پیدا ہوگا اور پھیلے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ایک فطرت ہی کا تقاضا دوسرا یہ بھی ہے
کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہے تو آپ بھی کوئی نہ کوئی جواباً اس کے ساتھ بھلائی کیجئے. جیسے سورہ رحمان میں آیا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بھی فطرت کی بدیہیات میں سے ہے. اب جہاں تو ممکن ہے کہ آپ کوئی بدلہ چکا سکیں وہاں تو آپ بدلہ چکا دیں گے، جہاں ممکن نہیں، ایسی کوئی ما فوق الطبیعی شے ہے جس کی آپ کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو وہاں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ وہی جذبہ تشکر جو ہے جذبہ عبادت کی شکل میں ڈھل جاتا ہے. اب اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس کی تعظیم کریں، اس کے سامنے اظہار عز و تذلل کریں، اس کی مدح کے اس کے ترانے گائیں، الاپیں، اس کی تعریف کریں، اس کی سبوحیت اور قدوسیت کے نغمے جو ہیں وہ الاپیں، اس کے سوا آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو در حقیقت جذبہ تشکر ہی جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے.